نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 58 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 259 سے 262 تک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کا باب چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی ناظرین کرام، کل ہم نے صفحہ نمبر 259 پر چھٹی حدیث پڑھی تھی۔ آج 7ویں حدیث سے ہم انشاءاللہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ رکھتے تھے۔ میں نے مقرر پوچھا کہ مہینہ کے کن ایام میں رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا، جن ایام میں موقع ہوتا رکھ لیتے۔ فائدہ، یعنی کسی زمانے میں یہ بھی معمول شریف رہا ہے کہ تعین ایام کا اہتمام نہیں تھا، اور کبھی مخصوص ایام میں، مثلا مہینہ کی پہلی تاریخوں میں، کبھی مہینہ کے آخر 3 ایام میں، کبھی ایک مہینہ میں شنبہ، یک شنبہ، 2 شنبہ کو رکھتے تھے، اور دوسرے مہینے میں 3 شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ کو رکھتے۔ اسی لیے اس بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعین سے انکار فرما دیا۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر جمعرات کے روزہ کا اکثر اہتمام فرماتے تھے۔ فائدہ، بعض روایات میں ان دنوں کے روزے کے اہتمام کی وجوہ بھی وارد ہوئی ہیں، چنانچہ ایک وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں قریب آ رہی ہے کہ دونوں دن اعمال کی پیشی کے ہیں۔ پیر کے دن کے متعلق مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ میں پیر ہی کے دن پیدا کیا گیا ہوں، اور پیر ہی کے روز مجھ پر قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن حق تعالی جل شانہ ہر مسلمان کی مغفرت بشرط قواعد فرما دیتے ہیں، مگر جن 2 شخصوں میں آپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہو، ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پیر اور جمعرات کے دن حق تعالی جل شانہ کی عالی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ فائدہ، تاکہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اعمال پیش ہونے میں یہ اشکال ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت کا یہ حاصل ہے کہ اعمال صبح و شام 2 مرتبہ روزانہ بارگاہ تک پہنچتے ہیں، پھر پیر جمعرات کو پیش ہونے کا کیا مطلب؟ ان دونوں کے درمیان میں محدثین نے مختلف طریقہ سے جمع کیا ہے۔ سہل یہ ہے کہ رات دن کے اعمال تفصیلی طور پر روزانہ 2 مرتبہ پیش ہوتے ہوں، رات کے علیحدہ اور دن کے علیحدہ، اور پھر معمولی تفصیل سے ہفتہ میں دوبارہ پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، اور تمام سال کے مجموعی اعمال اجمالی طور پر شعبان میں اور شب قدر میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور بار بار کی پیشی میں من جملہ متعدد مصالح کے ایک مصلحت فرشتوں کے سامنے نیک لوگوں کا اظہار شرف ہے کہ ان حضرات نے آدمی کی پیدائش کے وقت یہ اشکال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں کچھ تو خون اور فساد برپا کریں گے۔ اسی لیے حق تعالی جل شانہ بہت سے نیک اعمال کا فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر تذکرہ فرماتے ہیں، ورنہ حق تعالی شانہ ہر شخص کے ہر عمل سے ہر وقت واقف ہیں۔ ان کے لیے اعمال پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث نمبر 8۔
حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہر مہینہ کے 3 روزے اس طرح بھی رکھتے تھے کہ ایک مہینہ میں ہفتہ اتوار پیر کو روزہ رکھ لیتے اور دوسرے ماہ میں منگل بدھ جمعرات کو، تاکہ ہفتہ کے تمام دنوں میں روزے ہو جائیں اور جمعہ کا روزہ قصداً نہ کرتے ہوں، جیسا کہ بعض روایات میں اس کو عید کا دن قرار دیا گیا اور دوسرے اہم مشاغل اس میں ہوتے ہیں، یا اس روایت میں ذکر نہیں کیا گیا، دوسری روایات میں اس کے روزے کا ذکر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔